السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر۔ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ صدق الله العظيم۔ یہ سورہ سبا کی کچھ آیات کریمہ شروع کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، تمام تر تعریف اس اللہ کی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے، اور وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، مکمل طور پر باخبر ہے۔ وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتی ہے، اور ان کو بھی جو اس سے باہر نکلتی ہے، ان کو بھی جو آسمان سے اترتی ہے، اور ان کو بھی جو اس میں چڑھتی ہے، اور وہی ہے جو بڑا مہربان ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ کہہ دو کہ کیوں نہیں آئے گی، میرے عالم الغیب پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر کے رہے گی۔ کوئی ذرہ برابر چیز اس کی نظر سے دور نہیں ہوتی، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ایسی ہے، نہ بڑی، جو ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ یہ سورہ سبا کی ابتدائی کچھ آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سورت کو سورہ سبا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں قوم سبا کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ سبا کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس سورت میں مشرکین کو اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت دی ہے، اور اس سلسلے میں ان کے جو اعتراضات تھے اور شبہات تھے، اللہ رب العزت نے ان کا جواب بھی دیا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے خصوصاً حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بھی بیان کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت بہترین آواز دی تھی، بہت اچھی آواز والے پیغمبر تھے، اور اللہ نے پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، ان کے تابع کر دیا تھا۔ اور جب وہ ذکر اور تسبیح میں مشغول ہو جاتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح اور ذکر کرنے لگتے تھے، اور ماحول میں ایک پرکیف سما بن جاتا تھا۔ پہاڑوں اور پرندوں کو ذکر و تسبیح کی صلاحیت عطا ہونا حضرت داؤد علیہ السلام کا خاص معجزہ تھا۔ اس صورت پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ یہ دیا تھا کہ لوہے کو ان کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نرم کر دیا کرتا تھا، وہ جس طرح چاہتے تھے لوہے کو نرم کر دیا کرتے تھے، موڑ لیا کرتے تھے، اور جنگ کے موقع پر اس کو استعمال کرتے تھے، اور اس کی زرہ بناتے تھے، اور اس زرے کو جنگ میں استعمال کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع بنا دیا تھا، اور ہوا کی تیز رفتاری کو استعمال فرما کر حضرت سلیمان علیہ السلام دور دراز کا سفر بہت مختصر وقت میں طے کر لیتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر پر جنات کو مقرر کیا تھا، اور یہ جنات طبعی طور پر، پیدائشی طور پر جو ہے سرکش تھے، اور صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں کام کرتے تھے۔
اور اندیشہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے، اس لیے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ جنات کی نگاہوں کے سامنے ایک لکڑی کے سہارے اپنی عبادت گاہ میں کھڑے ہو گئے، جو شفاف شیشے کی بنی ہوئی لکڑی تھی، تاکہ جنات انہیں دیکھتے رہے۔ اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو عصا کے سہارے کھڑا رکھا، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہے، یہاں تک کہ انہوں نے تعمیر کا کام مکمل کر لیا۔ لکڑی صاف شیشے کی طرح نہیں تھی، بلکہ ان کی جو عبادت گاہ تھی وہ صاف شیشے کی طرح بنی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عصا پر دیمک مسلط فرما دی، جس نے عصا کو کھانا شروع کیا۔ عصا کمزور ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم گر پڑا۔ اس وقت جنات کو احساس ہوا کہ وہ اپنے آپ کو جو عالم الغیب سمجھتے تھے کتنی غلط بات تھی۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اب جنات نے کام کو روک دیا۔ پھر اس میں اللہ رب العزت نے ایک تیسرے واقعے کو قوم سبا کے متعلق بیان کیا کہ قوم سبا کیسی قوم تھی۔ قوم سبا یہ یمن میں آباد تھی، اور کسی زمانے میں اپنے تہذیب اور تمدن میں سب سے الگ ایک حیثیت رکھتی تھی۔ جیسا کہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ ان کی زمینیں بہت زیادہ زرخیز تھی، سرسبز اور شاداب تھی۔ ان کی سڑکوں کے دونوں طرف پھل والے درخت، باغات کے سلسلے دور تک چلے گئے تھے، بہت دور دور تک کے باغات تھے، اور ان کو خوشحالی بھی بہت زیادہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی، اور سیاسی طور پر وہ قوم بہت زیادہ مضبوط تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ لوگ اپنی عیاشیوں میں ایسے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام کو بھول بیٹھے اور شرک کو اپنا مذہب بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس میں بہت سے پیغمبر بھیجے۔ علامہ عماد الدین حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس میں ایک پیغمبر کے بعد میں تقریباً 13 پیغمبر، ایک کے بعد دیگر 13 پیغمبر ان کے پاس میں بھیجے، جنہوں نے اس قوم کو ہر طرح سمجھانے کی اور سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی، مگر یہ نہ مانے۔ آخرکار اللہ رب العزت نے ان پر ایک عذاب نازل کیا۔ وہاں پر معارب ایک مقام تھا، اس مقام پر ایک ڈیم تھا جس کو اردو میں بند کہا جاتا ہے۔ تو اس ڈیم کو اللہ رب العزت نے توڑ دیا۔ اس طرح وہ پوری بستی پانی کے زد میں آ کر اور پانی کے سیلاب میں آ کر کے ساری کی ساری تباہ اور برباد ہو گئی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو قوم اللہ رب العزت کو بھول کر عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتی ہے، اللہ کے ساتھ میں شرک کرنے لگتی ہے، اور اپنی زندگی یعنی دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھنے لگتی ہے، تو اللہ رب العزت ان کو آخر تک کے مہلت دیتا ہے۔ جب وہ قوم نہیں مانتی تو اللہ اس کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر۔ یہ سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر کی ابتدائی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ان فرشتوں کو پیغام لے جانے کے لیے مقرر کیا ہے جو 2 3 3 اور 4 4 پروں والے ہیں۔ وہ پیدائش میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ فاطر ہے۔ یہ سورہ فاطر مکی صورت ہے، اور اس میں 45 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔
سورہ فاتر کو سورہ فاتر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی پہلی آیت میں لفظ فاتر آیا ہے، اور فاتر کے معنی پیدا کرنے والے کے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو فاتر بھی کہا جاتا ہے، اور اسی صورت کا دوسرا نام سورہ ملائکہ بھی ہے، اس لیے کہ اسی صورت کی پہلی آیت میں ملائکہ کا بھی ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ ملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ملائکہ کے معنی آتے ہیں فرشتے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے شرک کرنے والوں کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور فرمایا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی جو نشانیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان پر سنجیدگی سے غور کرنے سے اول تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جس قادر مطلق نے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے، اسے اپنی خدائی کا نظام چلانے میں کسی شریک یا مددگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ یہ کائنات کسی مقصد کے بغیر فضول پیدا نہیں کر سکتا۔ یقیناً اس کا کوئی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ یہاں اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں انہیں انعامات سے نوازا جائے، اور جو نافرمانی کرے ان کو سزا دی جائے، جس کے لیے آخرت کی زندگی ضروری ہے۔ تیسرے یہ کہ جو ذات کائنات کے اس عظیم الشان کارخانے کو عدم سے وجود میں لے کر آئی ہے، اس کے لیے اس کو ختم کر کے نئے سرے سے آخرت کا عالم پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جسے ناممکن سمجھ کر اس کا انکار کیا جائے، اور جب یہ حقیقتیں مان لی جائے تو اس سے خود بخود یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اس دنیا میں انسان اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، تو ظاہر ہے کہ اپنی مرضی لوگوں کو بتانے کے لیے اس نے رہنمائی کا کوئی سلسلہ ضرور جاری فرمایا ہوگا۔ اسی سلسلے کا نام رسالت، نبوت یا پیغمبری ہے۔ اللہ رب العزت نے انہی چیزوں کو اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ سورہ فاتر کی جو ہے مختصر تفسیر تھی، جو اب حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یاسین کی کچھ ابتدائی آیتیں تلاوت کی گئی۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: یاسین، حکمت بھرے قرآن کی قسم، تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو، بالکل سیدھے راستے پر۔ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ داداؤں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈال رکھے ہیں جو تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے کہ ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے رہ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہ سورہ یاسین کی ابتدائی کچھ آیات کا ترجمہ ہوا۔ سورہ یاسین کو سورہ یاسین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی پہلی آیت میں لفظ یاسین کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ یاسین کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کعبہ میں اونچی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ قریش کے کچھ لوگوں کو اس سے دکھ ہوتا تھا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالنے کے لیے وہ لوگ اٹھے، یعنی آپ کو مارنے کے لیے وہ لوگ اٹھے، لیکن فوراً ان کے ہاتھ گردنوں سے بند ہو گئے اور آنکھیں اندھی ہو گئی، اور انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب گردنیں اور ہاتھ ایک ساتھ میں بن جائے اور آنکھیں اندھی ہو جائے تو اب ان کو کیا سمجھ میں آئے گا۔
مجبور ہو کر یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کا اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کی درخواست کی۔ اور قریش کی جتنی بھی شاخیں تھیں، کیونکہ قریش تو ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس کے چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں، تو قریش کی جتنی بھی شاخیں تھیں سب کا رشتہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور وہ مصیبت ان سے دور ہو گئی۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہے سورہ یاسین کی ابتدائی کچھ آیات، یعنی یاسین سے لے کر کے لا یؤمنون تک اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے یعنی جب صحیح ہو گئے تو ایمان نہیں لائے، کیونکہ ان کے مقدر میں جو ہے ایمان نہیں تھا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی صورت میں جو ہے آگے بیان فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس سے جو ہے صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، اور وہ لوگ اللہ نے جو ان کو اختیار دیا تھا اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو ایمان سے محروم کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس صورت پاک میں اپنی قدرت کاملہ کو اور حکمت بالغہ کو بیان فرمایا ہے، جو نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان مظاہر سے ایک طرف یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت اور حکمت کی مالک ہے، اس کو اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے نہ کسی شریک کی کوئی ضرورت ہے اور نہ کسی مددگار کی کوئی ضرورت ہے۔ صاف اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے، اس لیے وہ اور صرف عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور دوسری طرف قدرت کی ان نشانیوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات اور اس کا نظام پیدا فرمایا ہے، اس کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں دوسری زندگی عطا فرمائے۔ اس طرح قدرت کی ان نشانیوں سے توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں کہ وہ ان نشانیوں پر غور کر کے اپنا عقیدہ اور عمل درست کرے۔ بہرحال یہ سورہ یاسین تھی۔ سورہ یاسین کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اسی سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے آخر میں جو ہے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسے ایسے درخت پیدا کیے ہیں جن کے متعلق بیان فرماتے ہیں الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لیتے ہو۔ یعنی آگ کے درختوں کو بھی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، جو انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ سورہ یاسین تھی۔ سورہ یاسین کی بہت ساری فضیلت حدیث پاک میں آتی ہے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اور امام ابو داؤد سے اور امام ابن ماجہ سے اور ابن حبان سے اور حاکم سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت معقل ابن یسار کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کے لیے یاسین پڑھا کرو، یعنی جب کوئی شخص مرنے لگے تو اس کے بازو میں بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھا کرو، اس لیے روح نکلنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ یاسین کو جو شخص اللہ اور آخرت کی طلب میں پڑھے گا اللہ اس کو ضرور بخش دے گا، اور اس کو اپنے مردوں کے لیے جو ہے پڑھا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین کو ایک بار پڑھے گا اللہ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب ترمذی شریف میں نقل کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔